کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ دوستو، بات یہ ہے کہ زندگی میں غم ہے اور غم میں مزہ، اور میں مزے میں ہوں، الحمدللہ، شکر ہر حال میں کہ دوستو وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، اور اتنی تیزی سے کہ جس کا اندازہ نہیں۔ آج ایک دن 1 سال پیچھے جائیں، 2020 میں کورونا لاک ڈاؤن جیسی کیفیت تھی۔ آج صورتحال اس سے بہتر ہے۔ ایسے ہی ایک دن وہ بھی تھا 23 مارچ 1940، جب منٹو پارک، جو موجودہ اقبال پارک ہے، جہاں مینار پاکستان قائم کیا گیا، وہاں پر مسلمانوں کی کثیر تعداد قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں جمع ہوئی، اور ایک علیحدہ اسلامی مملکت کے قیام کے لیے، اس کی جد و جہد کے لیے وہاں جمع ہوئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو اکٹھا کیا، اور تحریک آزادی جو ایک زمانے سے چل رہی تھی، اس میں آپ نے نئی روح پھونکی، ایک نیا ولولہ پیدا کیا، اور آپ کی تقریر نے اس تحریک کو ایک نئی جلا بخشی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد پیش کی گئی تھی، اور الحمدللہ 3 جون 1947 کو پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اور بے شمار قربانیوں کی وجہ سے الحمدللہ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پہ بعنوان پاکستان کے نام سے ایک ریاست ابھری، ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ 23 مارچ 1956 کو باقاعدہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نافذ کیا گیا۔ تو دوستو، آج 23 مارچ ہے، مگر آج سن 2021 ہے۔ دوستو، جو لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، ہماری ماؤں بہنوں نے، بیٹیوں نے جو اپنی عزت کی قربانیاں دی، جو لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، آباء و اجداد کی جگہوں کو چھوڑا، در بدری کی زندگی گزاری، بہت سو کو ٹھکانہ مل گیا، بہت سو کو ٹھکانہ آج تک بھی نہیں ملا۔ تو دوستو، کیا ان کی قربانی یوں ہی رائے گا جائے گی؟ کیا مملکت خدا داد پاکستان، جو اس کے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، کیا یہ مقصد آج بھی ہے؟ الحمدللہ مقصد تو ہے، لیکن عملاً کہاں ہے؟ ہم حکومت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اداروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، صحیح ہے، مگر قصور ہر ایک شخص کا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ہر ایک شخص اس ٹائم میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی معاشرے میں گھومتے ہیں، میں بھی گھومتا ہوں، کہ ہر آدمی افراتفری میں ہے۔ وہ قرارداد پاکستان اس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے۔ لوگ تو رہ رہے تھے، گھر بھی تھے، کاروبار تھا، زمین جائیداد تھی، اپنے خوش تھے، سب کچھ تھا، لیکن علیحدہ وطن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ
اسلام کے نام پر یہ بننے والا ملک جہاں مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ، مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے رب کو راضی کر سکیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ پہ عمل کر سکیں، جہاں غیر مسلموں کو بھی امن نصیب ہو، ایسا ملک بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ ملک تو تھا نا جہاں رہتے تھے، وہ اسی لیے آئی تھی کہ دو قومی نظریہ۔ آج دیکھ لیں کہ جو لوگ اس وقت دو قومی نظریے کی مخالفت کرتے تھے، آج وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو دور اندیش نظر تھی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں، ان کے عقائد اور رہن سہن کے طریقے الگ ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کی علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، تو جو مخالفت کرتے تھے تو آج وہ کشمیر کے رہنما وہ تسلیم کرتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ دور اندیش نظریہ درست تھا۔ تو آج دیکھیں الحمدللہ لوگ کہتے ہیں ہم کہاں آزاد ہیں، الحمدللہ ہم آزاد ہیں۔ کیا ہم کوئی بات کسی اپنی کھلی آزادی کے ساتھ نہیں کرتے؟ ہم اپنی خوشیوں کو، اپنے تہواروں کو، یہاں مختلف عقائد کے لوگ، مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، کیا وہ اپنے معاملات کو پرسکون طریقے سے نہیں کرتے؟ جرائم کرائم کو چھوڑ دیں، وہ تو دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں جرائم کرائم ملیں گے، کیونکہ جب تک شیطان زندہ ہے جرم ہوتے رہیں گے۔ لیکن کہنے کی بات یہ کہ الحمدللہ ہم آزاد ہیں، پانچوں انگلی برابر نہیں ہوتی، ادارے اپنا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ذمہ داری نہیں کرتے، لیکن اکثریت ذمہ داری ادا کرتی ہے، تبھی آج تک ہمارا ملک آزاد ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں روز اول سے یہود و نصارہ اس ملک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہم سب ان کے کسی نہ کسی ذریعے سے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا کرپشن، ناانصافی ہم کہتے ہیں ہو رہی ہے، لیکن کیا ہم نہیں کرتے؟ ابھی قریب کی میں بات کرتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں میں بجلی کا بل بھرنے گیا، اب وہاں لائن میں لگے ہوئے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، وہاں سب بچے بڑے جوان سب لائن میں لگے ہوئے، ایک طرف لیڈیز کی لائن لگی ہوئی ہے، لیڈیز کی لائن کم تھی، اب لوگ لائن میں لگے ہوئے، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ کسی کی لیڈیز جاننے والی آتی ہے تو وہ پیچھے سے آ کے ان کو اپنا بل دے دیتے ہیں، اور وہ لیڈیز بھی بل لے لیتی ہیں، اور وہ بل بھر کے اور وہ دانت نکال کے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ ہم دوسروں کو بولتے ہیں، حکومت کو بولتے ہیں، کسی کو بھی بولتے ہیں، ہر گناہ گار ہے، لیکن کیا ہم کوئی اختیار ہے کہ ہم خود جو بھی کریں وہ صحیح ہے؟ تو بات یہ کہ قطرے سے دریا بنتا ہے، اور فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے معاشرہ۔ ہم ایک آدمی فرد ہے، دو آدمی افراد ہیں، اور ہم سے معاشرہ بن رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں تو ہمیں آزادی کا مزہ آئے گا۔ ان بوڑھوں کی، جوانوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، ماں بہنوں کی قربانیوں کا حق ادا ہوگا اگر ہم اپنے محاسبہ کریں، ہر معاملے میں جھوٹ سے پرہیز کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سخت ناپسند ہے۔ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جب آدمی بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں، برکت اڑ جاتی ہے۔ آج دیکھ لیں، ایک زمانہ تھا لوگوں کے پاس معلوم متا نہیں تھا، کچے مکان تھے، لیکن کتنے پرسکون تھے، وہ کتنی برکت تھی۔ آج لوگوں کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے، پکے مکان ہیں، ہر سہولت ہے، تعلیم بھی ہے، علم بھی ہے، گھر گھر میں حافظ قرآن، ڈاکٹر، انجینئر پیدا ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں کوسوں میل دور ہوتے تھے، آج انجینئر بھی، حافظ قرآن بھی، پورے گاؤں میں۔ ایسا بھی گاؤں تھے انڈیا کے اندر، ہمارے خود والد صاحب کا گاؤں تھا، مسلمانوں کا گاؤں تھا، لیکن دوسرے وہ دور سے لوگ، کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ حصار سے ہے، تو زمیندار لوگ تھے، تعلیم کا اتنا شعور نہیں تھا۔ تو کہنے کی بات یہ تھی نا کہ ہوتے ہیں بہت سے گاؤں میں سارے حافظ ہوتے ہیں، لیکن سینکڑوں گاؤں ایسے ہوتے تھے ہندوستان میں جہاں دور دور تک بھی حافظ نہیں ہوتا تھا، لوگ الحمد کیفا سے جو ہے نا وہ تراویح پڑھاتے تھے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بھائی کہ نیت سچی تھی ان لوگوں کی، جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو پکاتے تھے بانٹ کے کھاتے تھے۔ یہ سنت طریقہ ہے، کس کا فرمان ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ فرماتے نہیں، وہی فرماتے ہیں جو رب العالمین کا پیغام ہے، کہ جو بھی سالن پکاؤ تو تھوڑا شوربہ کر لو، تو اپنے بھائی کو دیکھو۔ آج ہم گناہ پکاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہمارا بھائی پریشان، کوئی پڑوسی پریشان، کوئی بھی پریشان ہوتا ہے، تو بھائی سے مراد مسلمان کا ہے، ہم بھائی سے مراد اپنا لیتے ہیں، اور اب تو اپنا بھی نہیں لیتے۔ پہلے تو اپنا سوچتے تھے نا کہ ہمارا بھائی خونی بھائی۔ تو اللہ نبی کا تو فرمان بھائی کے لیے مسلمان بھائی ہے، اور اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کسی بھی مخلوق خدا کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ظلم نہ کرو۔
اور یہاں تک کہ دشمن کے ساتھ بھی اتنی زیادتی نہ کرو، مطلب یہ کہ جتنا جرم ہے اتنی سزا اس کا حق بنتا ہے، اگر معاف کر دیں تو الگ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہ کسی نے چماٹ مارا ہے تو ہم اسے قتل کر دیں، ایسا ہوتا ہے نا، لوگ کوئی گالی دیتا ہے گولی چلا دیتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم خود اگر سدھر جائیں تو معاشرہ خود سدھر جائے گا، ہم دوسرے کو برا بولتے رہیں گے تو ایسے معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ آزادی کا مزہ جب آئے گا جب ہم خود اپنے آپ کو آزاد کریں گے اس سوچ سے، کس سوچ سے کہ ہم کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہوگا، اب ایسے ہی چلے گا، تو یہ سوچ جو ہے نا منافق کی سوچ ہے۔ قرآن پاک میں احادیث میں تو ہے یہ فرمان ہے کہ مومن کبھی اللہ کی امید سے نا امید نہیں ہوتا، تو ہم کیسی یہ نا امیدی کی بات کرتے ہیں کہ اب یہ ایسے ہی چلے گا؟ اگر یہ ایسے ہی چلتا تو دوستوں پاکستان کیسے بنتا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے نہیں چلے گا۔ اس ٹائم بھی لوگ پریشان تھے، ناانصافی تھی، کیونکہ جب سے یہ دنیا بنی ہے حابل اور قابل کا سلسلہ تو آپ کو معلوم ہے نا، تو شیطان اپنا جب سے کام کر رہا ہے تو وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ کیا کام؟ جو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا پیارا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہم دعوت تھوڑی کر سکتے ہیں، دعوت تو نہیں کر سکتے، لیکن کی بات یہ نہیں ہے کہ وہی اب دین پہ چلنا ہے، یہ ملا بننے والی بات ہے۔ ملا تو ہم صاحب ہیں، ہم مولا کا نہیں مانتے کیا؟ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم پینٹ پہنیں، ہم قمیص شلوار پہنیں، ہم کچھ بھی پہنیں، لیکن حدود میں رہ کر ہم ساری آزادی ہم کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کب منع فرمایا؟ کہاں منع فرمایا پینٹ نہیں پہنے آپ؟ اب اسلام میں ایک حدود ہے، حرام کام سے، بے حیائی سے، جھوٹ مکر فریب چوری سے، دغا بازی سے، اس قسم کے جو بھی معاملات ہیں ان سے پرہیز کریں۔ باقی آپ کو آزادی ہے، حلال چیزیں آپ جو بھی مرض کھائیں، آپ جتنا اچھا پہنیں، کار رکھیں، بنگلہ رکھیں، اسلام میں آزادی ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لوگوں کی یہ بھی سوچ منفی ہے کہ کسی کو دیکھتے ہیں کار میں تو کہتے ہیں حرام کی کمائی ہے، غلط ہے ایسا، ضروری نہیں ہے کہ اس نے بنگلہ حرام سے ہی بنایا، ایمانداری سے بھی بنتے ہیں۔ بہرحال وہ جیسا بھی ہو، ہمیں دوسروں پہ الزام لگانے کی، تہمت لگانے کی، دوسروں کے بارے میں چرچا کرنے کی کیا اختیار حاصل ہے؟ ہم دیکھیں دوستو، یہ دیکھیں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ایک انگلی ہے، اگر ہم کسی پہ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ انگوٹھا اوپر ہے اور یہ ایک انگلی سامنے ہے، اور یہ تین انگلی کہاں جا رہی ہیں؟ یہ ہماری طرف ہے۔ اگر ہم کسی پہ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو تین انگلی ہماری طرف ہے، اور یہ انگوٹھا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اسے بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ہم تین انگلی کی فکر کریں، اس کی طرف تو ایک انگلی ہے، ہماری طرف تین انگلی ہے۔ ہم اپنا دیکھیں، ہمیں قبر میں اپنا نام اعمال کی جواب دینی ہے، ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اور ہمارا اعمال کس طرح درست ہوگا؟ جب ہم اپنا دوسروں کی پرواہ کریں گے، جب اعمال درست ہوگا۔ ہم نے نا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی نماز پڑھو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ دیکھیں نماز کا بھی کیا حکم ہے کہ نماز کفایت کرتی ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک۔ اب نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز میں ہم تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا مطلب کیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز کے لیے حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو یہ گمان کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم نماز پڑھیں تو سمجھ لیں ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، اس کا کلام کر رہے ہیں، یہ سمجھو اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہم اس کا عربی میں، تو عربی میں جو لوگ بات کرتے ہیں وہ عربی میں کرتے ہیں، ہم اردو میں کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں گفتگو ہو رہی ہے، یہ تمام تعریفیں رب العالمین دے رہے لیے ہیں، تو یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ہم گفتگو جب ہوتی ہے جب ہم اس سے سامنے والے سے بالکل متوجہ ہوں، اب ہمارا ذہن دماغ ادھر ادھر ہو، ہمارا گمان کہیں اور ہو، اور ہم بات کریں تو ہمیں کوئی بھی بول دے گا یار تیرے دھیان نہیں ہے، تو کس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ تو وہ سب سے شان والا تو رب العالمین ہے، سب سے بڑی شان اس کی ہے، سب سے زیادہ حق اس کا ہے کہ سب سے زیادہ توجہ اسے ملے۔ تو جو لوگ توجہ سے نماز پڑھ لیتے ہیں وہ اس کا سرور بھی پاتے ہیں۔ لیکن کفایت کون سی نماز کرتی ہے؟ وہی نماز کرتی ہے جس میں ہم کہیں اللہ اکبر تو بڑا ہے، تو ہم جب سلام پھیر کے جائیں اس طرح کہ ہم نماز میں رہیں، کہ ہم جب نماز سے اٹھ کے جائیں تو کسی سے جھوٹ نہیں بولیں، دغا بازی نہیں کریں، فریب کاری نہیں کریں، ہر بھلائی کی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں بولا کہ ہمارے پاس ایک روٹی ہم پوری دے دیں، ہم اس کے 4 ٹکڑے کر لیں، 1 ٹکڑا دے دیں۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو اس کو راستہ بتا دیں، اسے اچھی بات کر لیں، اس کی دل جوئی کر لیں،
لیکن کوشش کریں کچھ دینے کی. ہم دیں گے ریٹرن میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطلب یہ کہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو قرض حسنہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے ریٹرن کرتا ہے. تو قرض حسنہ میں کچھ بھی ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں نہیں، ایک چٹکی نمک بھی کسی کو ہم دے دیں گے، ضرورت کے وقت نمک بھی بہت ہوتا ہے. تو ہم اپنی کیپیسٹی اور طاقت کے حساب سے جو بھی اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ، ہم اپنی اوقات کے مطابق دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی شان کے مطابق، تو اللہ کی شان تو سب سے زیادہ بلند ہے. تو ہم کوشش کریں، بھلائی کریں، نیکی کریں، اور چلتے پھرتے اللہ کی راہ میں نکالتے رہیں. یہ کل ہمارے کام آئے گا. اور اسی زمن میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی اور آپ باہر تشریف لے گئے. واپسی آئے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ کیا بچائے. آپ نے گوشت کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جو گوشت رکھا تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچا وہ ہے جو بانٹ دیا. مطلب مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہم قربانی کرتے ہیں نا، پہلے بھی لوگ قربانی کرتے تھے، پورے محلے میں ایک گائے کٹتی تھی، پورا محلہ کھاتا تھا. اب گھر گھر میں گائے کٹتی ہے، لیکن کیا ہے کہ جتنے بڑے جانور ہوتا ہے اس سے بڑا فریج ہوتا ہے. کٹ کے وہ چھیچڑے باہر محلے میں پڑ جاتے ہیں، ہڈی ہیں چھیچڑے ایک بوٹی، باقی صاف گوشت میں آ جاتے ہیں. تو ہم وہ جمع کر لیتے ہیں اور بانٹتے ہیں کم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، بچہ وہ ہے جو بانٹ دیا ہے، کیونکہ اس کا اجر ملے گا. اس کا تو حساب دینا ہے. حساب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دینا، ہم نے دینا ہے. تو ہمارے لیے اصلاح تھی. اب دیکھیں لوگ فریج میں بھر لیتے ہیں، تو اب یہ سوچ لیں کہ اب فریج میں جو بھر لیا اس کا حساب دینا ہے. وہ ثواب کس کا ملنا تھا، جو بانٹنا ہے. اب بانٹا کس نیت سے کہ چھیچڑے ہڈی تو بانٹی، اس کا کیا ثواب ملے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو ہم چھیچڑے اپنے لیے پسند کرتے ہیں نہیں نا، تو پھر اپنے بھائی کو کیوں دیتے ہیں؟ تو کیا اس کا اجر ملے گا؟ نہیں، اس کا اجر نہیں ملے گا. تو کیا ملے گا؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اجر تو نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے الٹ کام کیا نا. ہم تو پسند نہیں کرتے چھیچڑے، پھر اپنے بھائی کو کیوں دے دیے؟ ہم تو فریش گوشت پسند کرتے ہیں، تو فریش گوشت دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، ماحول خوشگوار ہو سکتا ہے ہماری تھوڑی سی توجہ کے لیے. اس کو ضرورت ہے توجہ. کیا ہے کہ بس محاسبہ کرنا، اس میں کوئی پہاڑ نہیں توڑنا. بس ہم جھوٹ سے پرہیز کریں، دغا بازی نہیں کریں، توکل کریں، صبر کریں، بھروسہ کریں، شکر کریں. ہم یہ نہیں کریں کہ میں اس کو دے دوں گا تو میں کیا کھاؤں گا. پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ کیا یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ معلوم نہیں کہ اگر یہ بانٹ دیں گے تو کود کیا گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے اس پہ بھی تو غور کریں کہ تم بانٹو گے تو میں اپنی شان کے مطابق تمہیں اس کا ریٹرن دوں گا. ہم نے سالن دیے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہمیں ہر چیز عطا فرماتا ہے. دیکھتے ہیں ہم باہر جاتے ہیں، باہر کتنی بلائیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں بیٹھے ہیں، حادثہ ہو گیا. ہم اگر جب بچ رہے نا، جو بھی لمحہ ہمارے سلامتی کے ساتھ گزر رہا ہے تو یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم اللہ تعالیٰ ہمیں آفتوں سے بچا رہے ہیں. ہم دیکھیں نا کتنے لوگ بائک پہ جا رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں آ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں ڈیوٹی پہ جاتے ہیں بیچارے اسپتال پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے قبرستان پہنچ جاتے ہیں. گھر والے زندگی بھر ان کی یاد میں روتے رہتے ہیں. لیکن جو لوگ گھر آ جاتے ہیں تو یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ فگن رکھتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ تو رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ہر کام سبب سے کرتا ہے. تو وہ سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر لمحہ کار خیر میں حصہ لو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت جانو. قیامت میں ایک ایک نیکی کا مسئلہ ہوگا. تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلے، پھر ہمیں آزادی کا لطف آئے گا. ہم تو آزاد ہیں، یہاں کسی کی مار نہیں ہے. غلامی کا کشمیری بھائیوں سے پتہ کریں، غلامی کیا ہوتی ہے، آزادی کیا ہوتی ہے. آج ان کو نہ مذہبی آزادی ہے، نہ کوئی معاشرتی آزادی ہے. یہاں تک کہ اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی اسپتال لے جانے کی آزادی نہیں ہے. تو دوستو، اس آزادی کی قدر کریں کہ جب کسی چیز کی قدر نہیں کی جاتی تو اللہ تعالیٰ وہ واپسی بھی لے لیتا ہے. تو ایسا نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ آزادی واپسی لے لے.
اللہ تعالیٰ اس آزادی کو ہمیشہ سلامتی کے ساتھ قائم رکھے، اور ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے اور ہمارے ملک پاکستان کو امن و سلامتی، ترقی، خوشحالی کے ساتھ ہمیشہ قائم دائم رکھے، اور یہاں اسلامی قانون نافذ ہو جائے تاکہ سب کو سکون ملے، اطمینان ملے، کرپشن اور اس قسم کے خرافات ختم ہو جائیں، سودی نظام ختم ہو جائے، برائیاں ختم ہو جائیں، آپس میں پیار، محبت، خلوص، خدمات اور مہربانیاں پیدا ہو، ایک دوسرے کے آپس میں نفرت ختم ہو، ایک دوسرے کو عفو گزر کرنے کی توفیق ہمیں نصیب ہو، تو انشاءاللہ تعالی اس کے جو ثمرات ہیں پھر ہمیں برکت کی صورت میں نظر آئیں گے، اور تھوڑے میں بھی برکت ہو جائے گی، جس طرح بہت سارے میں برکت نہیں ہو رہی۔ دوستو، بات لمبی ہو گئی، لیکن کہنے کی بات یہ ہے نا کہ ہم لمبی لمبی فلمیں دیکھ لیتے ہیں، لمبی لمبی کہانیاں پڑھ لیتے ہیں، اور گھنٹوں خرافات میں ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات اچھی ہو تو اس کے سننے میں مذائقہ نہیں ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی ملے گا۔ میری گفتگو میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا، اس کے حبیب کا ذکر آئے، تو جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے تو وہ برکت والی بات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو برکت نصیب فرمائے، اور اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ بات اچھی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کہ یہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنے کا موقع ملے گا، اور جب آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے تو مجھے بھی اب جو ہے زیادہ ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔